نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ جو ہستی سچ لے کر آئی اور جنہوں نے سچ کی تصدیق فرمائی، بس وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ صیغہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے دونوں فعلوں کے اندر، کہ سچ لانے والی ہستی بھی ایک ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والی ہستی بھی ایک ہے۔ یہاں پر جمع ذکر نہیں کیا گیا، تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو ہستی سچ لے کر آئی ہے وہ ہستی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، اور جس ہستی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق فرمائی وہ ہستی اور کوئی نہیں، صرف اور صرف جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو مقام صدیق عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد اگر کسی کو رتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ صدیق کو عطا فرمایا ہے اور صدیقین کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا کن لوگوں پر؟ انبیاء پر اور صدیقین پر۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اگر انبیاء کے بعد کسی کا رتبہ بلند ترین ہے تو وہ صدیقین کا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ زمین کے اندر صدیق نہیں ہے، بلکہ یہ لقب آپ کو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے عطا فرمایا، اور فرشتوں کے اندر بھی آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق مشہور ہے۔ دوسری روایت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ غزوہ احد کے پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ تو اس وقت احد پہاڑ جو ہے وہ محبت کے اندر جو ہے وہ کانپنے لگ گیا، جوش میں آ گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہاڑ پر ٹھوکر فرمائی اور اس کو فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد جناب صدیق اکبر کو یاد کیا، ان کا ذکر کیا، نہیں تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تجھ پر ایک نبی، 2 شہید اور ایک صدیق جو ہے وہ سوار ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر اپنے بعد کسی کو ذکر فرمایا تو وہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ آج فتنے کا دور چل رہا ہے، اور اس فتنے کے دور کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور بہت جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے اس چیز کی کہ جس کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مولا علی پاک کے بعد جو ہے وہ آپ کا رتبہ جو ہے درجہ بتایا جا رہا ہے۔ مولا علی پاک سے آپ کے ایک بیٹے نے پوچھا، غالباً آپ کے بیٹے محمد کا نام آتا ہے، کہ بابا جان کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد
سب سے افضل ترین کون ہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد تو پھر آپ کا رتبہ ہوگا؟ تو بابا جان کہنے لگے کہ نہیں، ان کے بعد جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اگر میں تیسری مرتبہ پوچھتا تو میرے بابا جان جو ہیں وہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے۔ تو یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی افضل ترین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی افضل ترین ہستی ہیں تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کے بارے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں نے آپ جیسا بدصورت شخص جو ہے وہ کائنات کے اندر نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد صدقتا، کہ تو نے سچ کہا۔ وہ بد باطن وہاں سے چلا گیا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، کہ میں نے آپ سے حسین ترین اور خوبصورت شخص جو ہے وہ کائنات کے اندر کوئی نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قد صدقتا، تو نے بھی سچ کہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرق تو واضح فرمائیں، ابو جہل نے آپ کو نعوذ باللہ بد باطن کہا، بد صورت کہا، تو آپ نے اس کو بھی فرمایا قد صدقتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ کے حسن کے چرچے کر رہے ہیں، تو ان کو بھی فرما رہے ہیں قد صدقتا۔ تو یہ دونوں سچے کس طرح ہو گئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہر شخص کے لیے آئینے کی مانند ہوں۔ ابو جہل آیا تو اس نے میرے اندر خود کو دیکھا اور خود کو جب بدصورت پایا تو اس نے کہا کہ آپ بدصورت ہیں۔ اس نے حقیقی طور پر جو ہے مجھے نہیں بلکہ خود کو بدصورت کہا۔ تو میں نے اسے بھی کہا قد صدقتا، کہ تو نے سچ کہا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ خود بھی، ان کا باطن بھی صاف تھا اور وہ خود بھی خوبصورت تھے، تو انہوں نے میرے اندر خود کو جو ہے وہ باطن اپنا اچھا دیکھا، اپنی صورت کو اچھا دیکھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جیسا حسین میں نے کائنات کے اندر نہیں دیکھا۔ تو حقیقی معنوں کے اندر انہوں نے اپنے اندر مجھے دیکھا تو اس کی تعریف کی۔ تو میں نے انہیں بھی یہی فرمایا کہ قد صدقتا، اے صدیق تو نے بھی سچ کہا۔ تو یہاں سے آپ کی نورانیت کے بارے میں، آپ کی خوبصورتی کے بارے میں، آپ کے باطن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا۔ آج کچھ لوگ آپ کی ذات اقدس کے بارے میں طرح طرح کے بکواسات اور مغلظات بکتے ہیں، تو انہیں اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جن کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ کے نبی جو ہے وہ فرما رہے ہیں، اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ وہ ہستی کہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ خرچ کیا، وہ تقوی کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ پرہیزگار ہیں، اس تقوی کے اندر اعلیٰ مقام پر ہیں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، جن کی پرہیزگاری کی قسمیں اللہ رب العزت اور ان کا حبیب اٹھا رہے ہیں، تو انہیں کے بارے میں اگر کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے تو وہ خود بد باطن ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا عقیدہ ہے اور ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی لا ریب بارگاہ کے اندر اللہ ہم سب کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں درست اور صحیح اہل سنت کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔